हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमारी आज की ये वीडियो है फ़िरौन के ऊपर, क्योंकि 3000 साल बाद फ़िरौन की मम्मी में से आवाज़ आने लगी कुछ इस तरीके से। फ़िरौन ने ऐसा क्या बोला जी आपको वीडियो में पता चलेगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 3000 साल के बाद फिरौन की लाश के साथ में हुआ अल्लाह का ऐसा करिश्मा जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। दरअसल हुआ ये कि 3000 साल के बाद फिरौन की लाश से अचानक से आवाजें आने लगी, यानी कि फिरौन की लाश अचानक से बोलने लगी, जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर किसी की चीखें निकल गई। लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए वहां से भाग निकले। और यही नहीं, इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग भी हैरान और परेशान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी मानते हो कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको फिरौन के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं, फिर हम आपको अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, अल्लाह पाक सारी कायनात का मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं है। कल क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला हर उस इंसान को माफ़ फरमा देगा जो अल्लाह पर अपना यकीन रखता है, मगर उस इंसान को अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं फरमाएगा जिसने अल्लाह की ज़ात के साथ किसी और को शरीक किया होगा। याद रखिए, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने खुदा होने का दावा किया था, जिनमें नमरूद, शद्दाद, बख्त नसर और फिरौन शामिल है। लेकिन फिर अल्लाह ने इनके साथ में कुछ ऐसा किया कि ये लोग रहती दुनिया के लोगों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह गए। इनमें से एक था फिरौन, जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसकी लाश आज 3000 साल गुजर जाने के बाद भी वैसी ही सही सलामत है और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक क़यामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही मौजूद रहेगी। दोस्तों, कुछ मुद्दत पहले की बात है, दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं जानता था कि खुदा होने का दावा करने वाले फिरौन की लाश के साथ में क्या हुआ है, यानी कि उसकी लाश कहाँ पर चली गई, इसके साथ में क्या हुआ होगा, इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह पाक की किताब तौरात, इंजील और कुरान पाक में भी इसका जिक्र डिटेल से मिलता है, मगर यहूदियों ने कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया था। हम आपको बता दें कि फिरौन का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूँ किया है कि हम फिरौन की लाश को दुनिया के सामने इबरत के लिए महफूज रखेंगे। दोस्तों, 1891 तक किसी को भी फिरौन की लाश का कोई नामो निशान मालूम नहीं था, मगर फिर कुरान पाक ने इस बात का जिक्र कर दिया था कि फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का पीछा करता हुआ दरियाए नील तक पहुंचा और वहां पर जाकर पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत तबाह बर्बाद हो गया था, जबकि उसी पानी ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को गुजरने का रास्ता दे दिया था। लेकिन इसके बाद फिरौन के साथ में क्या हुआ, इसके बारे में दुनिया की तमाम किताबें खामोश हो गई। यहाँ तक कि तौरात और इंजील में भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है, जबकि कुरान पाक में इस बारे में एक अजीब सी बात कही गई है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। कुरान पाक की इस आयत पर आज तक किसी ने भी ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते हैं, ये समझे बगैर कि इस आयत का इशारा किस बात की तरफ है। इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहता है। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरे यूनुस में इस बात का जिक्र किया है कि बस हमने तेरे जिस्म को समुद्र से निकाल कर महफूज कर लिया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओ। दोस्तों, फिरौन के इस वाक़ये को गुजरे हुए 3000 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। 3000 साल पहले तक फिरौन की लाश समुंदर में रही। इसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए
کہ میرا قرآن سچا ہے، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، یہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر نکال کر پھینک دیا۔ پھر کئی دنوں تک فرعون کی لاش سمندر کے کنارے پر پڑی رہی، مگر یہاں پر اللہ کی قدرت دیکھے، اسی بیچ فرعون کی لاش کو کسی بھی جانور نے منہ تک نہ لگایا، یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی اس جانب نہیں گیا۔ لیکن پھر ایک دن ایک مصری شخص بھیڑ بکریوں کو چراتا ہوا اس طرف چلا گیا اور اس نے فرعون کی لاش کو سمندر کے کنارے دیکھ لیا، اسی لیے پھر اس نے یہ خبر مصر کے وزیر تک پہنچا دی۔ اس کے بعد فرعون کی لاش کو دربار میں لایا گیا، پھر اس پر تحقیق کے لیے اسے قاہرہ لے جایا گیا۔ وہاں پر لے جا کر پھر فرعون کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، مگر اللہ کے حکم سے زمین نے بھی فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ پھر اس کی لاش کو ایک تابوت میں رکھا گیا اور اس کے بعد اسے مصر کے ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ تب سے لے کر آج تک یعنی کہ 3000 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی فرعون کی لاش ویسے ہی صحیح سلامت رکھی ہوئی ہے، اور قرآن پاک کے فرمان کے مطابق قیامت تک فرعون کی لاش ایسے ہی صحیح سلامت رہ کر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی، تاکہ اپنے آپ کو خدا کہنے والوں کا یہ حال دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کرتی رہے گی۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کا سر اور گردن کا حصہ کھلا ہوا ہے، جبکہ جسم کے باقی حصوں کو ایک پٹی میں لپیٹ کر رکھا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فرعون کی ناک کا سامنے والا حصہ غائب ہے، اس کو دریا کے کسی حیوان نے یا کسی بڑی مچھلی نے کھا لیا تھا، پھر اس کی لاش کو دریا کے کنارے پھینک دیا گیا تھا تاکہ یہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ جائے۔ دوستو، اس کے بعد سے فرعون کی لاش ویسے ہی رکھی ہوئی ہے، اور ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی فرعون کی لاش پر گوشت ویسے تر و تازہ موجود ہے۔ واللہ عالم یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، مگر ایسا کہا جاتا ہے کہ جس میوزیم میں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے اس میوزیم میں چوہے بھی چھوڑے ہوئے ہیں، جن کو ہر سال 15 مارچ کے دن فرعون کی لاش پر چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ فرعون کے جسم کا بڑا ہوا جو گوشت ہوتا ہے اسے کھا لے اور واپس فرعون کی باڈی اپنے اصل دائرے میں آ جائے۔ اس کے بعد فرعون کی لاش کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور پھر اس کو واپس شیشے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1 سال تک ویسے ہی وہ شیشے میں بند رہتی ہے۔ پھر جب اگلے سال 15 مارچ کا دن آتا ہے تو اسے پھر سے واپس باہر نکالا جاتا ہے اور اس کی باڈی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور پھر واپس ڈریسنگ کر کے شیشے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی فرعون کی لاش صحیح سلامت ہے۔ آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اللہ نے کس طرح سے فرعون کی لاش کو محفوظ کر کے رکھا ہے، کس طرح سے دنیا بھر کے لوگ فرعون کی لاش کو دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ وہ فرعون جو کبھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کس طرح سے آج اس کی ممی پڑی ہوئی ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے ایک عبرت نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی فرعون کی لاش صحیح سلامت ویسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ دوستو، نیشنل جیوگرافی کی طرف سے ابھی ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرعون کی لاش پر جب کسی بات کو لے کر تحقیق کی جا رہی تھی تو اس وقت اچانک سے فرعون کی لاش سے کچھ آواز آنے لگی۔ کہا جا رہا ہے کہ فرعون کے زبان سے جو الفاظ نکلے تھے وہ عبرانی زبان کے الفاظ تھے، اور سمجھنے والوں نے بتایا ہے کہ فرعون کی زبان سے جو لفظ نکلے تھے ان کا مطلب پتہ نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فرعون کی لاش اب اللہ اللہ پکار رہی ہے، حالانکہ کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت عبرانی زبان بولنے والا کوئی آدمی نہیں ملا، اور نہ ہی اس بھاشا کو سمجھنے والا کوئی ظاہری طور پر ملتا ہے۔ اسی لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ فرعون کی لاش سے جو الفاظ نکلے ہیں، یعنی کہ فرعون نے اپنی زبان میں کچھ بولا ہے، اس کا اصل میں کیا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن فرعون کے اس واقعے کو دیکھ کر اور سن کر آج غیر مسلمان بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بے شک اللہ کا قرآن پاک سچا ہے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر فرمان سچا ہے۔ دوستو،
فرعون کے اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا، اور فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، اسی لیے ہم نے دریا کا پانی چلا دیا جس سے وہ وہیں پر غرق ہونے لگے۔ حالانکہ جب وہ غرق ہونے لگے تو فرعون کہنے لگا کہ میں اس بات پر ابھی ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تب اس سے کہنے والے نے کہا، اے فرعون، تو اب ایمان لاتا ہے؟ اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا، تو بڑا فسادی تھا۔ آج ہم تیری لاش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیں گے تاکہ تو بعد آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر رہ جائے اور تجھے دیکھ کر لوگ قیامت تک عبرت حاصل کر سکے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ فرعون کی لاش کو نہ ہی دریا نے اپنے اندر رکھا اور نہ ہی زمین نے اپنے اندر رکھا۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کی لاش ویسے ہی محفوظ ہے، اور قیامت تک فرعون کی لاش ایسے ہی محفوظ رہے گی اور لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں گے۔ لہٰذا دوستو، ہمیں بھی غرور اور تکبر سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ ایگو جو ہوتا ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو غرور اور تکبر سے بچائے، اور اللہ پاک ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، اور اس ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا، اور ایسی ویڈیو ہم لاتے رہیں گے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔